تم سے کہنا میں اب تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ آ چکا ہے۔ ایک طرف تو رابی کو یاسر پھر سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تو اس کو یہ بھی کہہ چکا تھا کہ میرے پیرنٹس تو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے اوپر راضی بھی تھے، لیکن جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری بہن نے، تاکہ وہ فارس کے ساتھ تمہاری شادی کروا سکے۔ اسی لیے تو اب رابی کو بھی اپنی بہن کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے کہ یسرا نے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا۔ اب تو وہ دل و جان سے یاسر کو پھر سے چاہنے لگی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یاسر کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس بات پہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح یاسر اس کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر لے، اور وہ تو اس کو بہت زیادہ اس بات پر منانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن یاسر اس سے کہاں سچی محبت کرتا تھا، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے پیسے حاصل کر سکوں۔ لڑکیوں سے فلرٹ کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ تو آئے دن کسی نہ کسی نئی لڑکی کو اسی طرح بیوقوف بناتا چلا آ رہا ہے، اور اس سے محبت تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں تو رابی کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ تو صرف یہ سمجھتی ہے کہ یاسر اس کو دل و جان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ان دونوں کی شادی ہو جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کو یاسر کے ساتھ خوشی سے گزار سکے۔ لیکن یاسر جتنی چالیں اس کے ساتھ چل سکتا تھا وہ چل چکا ہے، اور اب وہ کسی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش میں ہے۔ یہ تو باتیں رابی کو تب سمجھ آئیں گی کہ جب اس کی صحیح حقیقت رابی کے سامنے آئے گی۔ ابھی تو وہ فینٹیسی ورلڈ میں صرف یہ سوچ رہی ہے کہ یاسر کو پا لینے سے ہی اس کو بہت ساری خوشیاں مل سکتی ہیں۔ اسی لیے اس کی اس بات کے اوپر یاسر بھی بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ یہ اس سے سچی محبت کرتی ہے، اور ایسی لڑکیاں تو اس کو زیادہ پسند ہیں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یاسر اس کو صحیح طریقے سے بہت جلد اپنا اصلی روپ بھی دکھانے والا ہے، کیونکہ ایک دفعہ رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کے بعد تو وہ رابی کو پہچانے گا بھی نہیں۔ ابھی تک تو وہ رابی کو صرف یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، اگر میرے پاس پیسوں کا انتظام ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بیوی کو گھر پر رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کا دوست بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کے ساتھ مت کرو، لیکن یاسر کو تو اپنے ہینڈسم ہونے پر بہت زیادہ غرور ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی شکل کے بلبوتے کسی بھی لڑکی کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس کا دوست تو وہ بھی اسی کی طرح تھا، لیکن اب تو وہ شادی کے بعد سدھر چکا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یاسر کو بھی صحیح ٹریک پر لے آئے، لیکن یاسر کہاں کسی کی ماننے والا ہے۔ جب تک اس کو بھی صحیح طریقے سے دھچکا نہیں لگے گا وہ بھی کسی کی بات نہیں مانے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فارس بہت زیادہ رابی کی باتوں میں آ چکا ہے۔ پہلے تو رابی اس سے شادی کو ٹالنے کے لیے اپنے کالج میں ایگزام دینے کے لیے اس کو فورس کر رہی تھی، اور جب اس نے اجازت دلوا بھی دی تو وہ یاسر سے ملنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس کو اس بات کے اوپر لے آئی ہے کہ میرے پیرنٹس کو پیسے جمع کرنے میں ٹائم لگے گا، لہٰذا شادی کو لیٹ کر دو۔ لیکن فارس کے لیے تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی والدہ شادی کی ڈیٹ پر ہی شادی کرنے پر بہت زیادہ فوکس کر رہی تھی، اور اسی لیے وہ اس بات پر فورس ہونے کے بعد اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ رابی کو بہت سارے پیسے دے دے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے، اور جو بھی شاپنگ اس کو کرنی ہے وہ فارس کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی کر لے۔ لیکن اپنے ذہن میں وہ نیا ہی پلان سوچ رہی تھی۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ فارس سے اتنے سارے پیسے لے لے تاکہ وہ یاسر کے ساتھ بھاگ کر اپنی زندگی کو گزار سکے، کیونکہ یاسر اس کو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ پیسوں کے بنا زندگی گزارنے پر راضی ہے۔ اسی لیے رابی فارس سے پیسے لینے کے بعد یاسر کے ساتھ بھاگنے کے پلاننگز کر رہی ہوگی۔ یہ باتیں تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ بہت جلد اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ساری پلاننگز کے بارے میں پتہ چلنے والا ہے، اور جب اس کی والدہ اس کا فون لے کر سنیں گی اور یاسر اس کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی تمہیں لینے آ جاتا ہوں، اس کے بعد تو بہت زیادہ واویلا مچنے والا ہے۔ جبکہ یسرا کی دوست کا بھائی اسے بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اسی لیے تو وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب سے اس کا جھگڑا سراج کے ساتھ ہوا وہ تو سراج کو جانتا بھی نہیں تھا۔ سراج تو اس کا موبائل بعد میں لینے کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یسرا کی زندگی کو بہت زیادہ عذاب بنا دے گا، کیونکہ جھگڑے کے بعد تو پہلے ہی وہ اس لڑکے کے ساتھ بہت زیادہ غصے میں تھا، اور جب سے اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے وہ بہت بڑی پلاننگ کر کے یسرا کی زندگی میں بھی طوفان مچانے والا ہے۔ ان کی زندگی میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی طوفان آیا ہی رہتا ہے، اور سراج صاحب کا تو ہر وقت یہی آئیڈیا رہتا ہے کہ وہ اپنی کزنز کی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیں۔
اسی لیے تو جب سے اس کے ہاتھ میں فون آیا ہے وہ لمبی ہی پلاننگ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یسرا بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح رابی کو فارس کے ساتھ شادی پر مجبور کر دے، لیکن وہ اس میں ناکامی حاصل کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ رابی کو کس طرح سمجھائے کہ فارس سے اچھا لڑکا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ یاسر سے پھر مل رہی ہے اور بھاگنے کی تیاری بھی کر رہی ہے، تو اس کے بعد تو یسرا کو بہت زیادہ افسوس ہوگا، کیونکہ وہ رابی سے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس طرح فارس کو ٹھکرا دے گی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے پیرنٹس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ رابی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس کے بعد رابی کے لیے تو مشکلات کا اضافہ ہوگا ہی، لیکن وہ فارس سے مل کر یہ بات کہنے کی کوشش کرے گی کہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی، تو وہ اس سے کیسے شادی کر سکتی ہے۔ یہ باتیں تو فارس کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بننے والی ہیں، کیونکہ وہ تو رابی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے تو اس نے یسرا کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کے فون کے بعد تو بہت زیادہ مسائل ان سب کے لیے آنے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رابی بھی اپنے فیصلے پہ اٹل ہو جائے گی کہ وہ یاسر سے ہی شادی کرے گی۔ اور جب فارس کی والدہ کو یہ معلوم ہوگا کہ رابی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ فارس کو یسرا سے شادی پر مجبور کر دیں گی، لیکن یسرا نے تو ابھی تک اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ وہ اپنی دوست کے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ یہی نہ بتانا اس کے لیے مشکلات کا سبب بننے والا ہے، کیونکہ فارس کی والدہ تو اب آگے جا کر اس بات پر فورس کریں گی کہ فارس کی شادی یسرا سے کر دی جائے۔ اس کو لے کر تو اب وہ ان کے گھر پر بھی آنے والی ہیں۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں یہی سب کچھ ڈسکس ہونے والا ہے۔ آج کی پرومو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، اسی لیے تم سے کہنا کہ نیکسٹ ریویوز کے لیے پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔